बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज की टॉप स्टोरी के साथ आपके सामने हाजिर हैं। इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जो बर्निंग इशू बना हुआ है वो है अगला चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान कौन होगा। 26वीं आईनी तरमीम के बाद सिचुएशन चेंज हो चुकी है। इससे पहले जो सीनियर मोस्ट जज होता था वो ऑटोमेटिकली बन जाता था। इस तरमीम ने इसका बिल्कुल जो है ना सीक्वेंस चेंज करके रख दिया है। सिर्फ़ और सिर्फ अपनी मर्ज़ी का चीफ़ जस्टिस लगाने के लिए इस वक्त पूरा जो सिनेरियो है, पूरा जो सेटअप है, पूरा जो प्रोसीजर है उसको चेंज कर दिया गया है। अब पाकिस्तान का चीफ़ जस्टिस जो है उसका इंतखाब एक पार्लिमानी कमेटी करेगी। ये पार्लिमानी कमेटी 12 अरकान पर मुश्तमिल होगी, जिसमें जो उनकी असम्बली के अंदर, सेनेट के अंदर जो हर पार्टी का जो तनासब है सीटों का, उसके हिसाब से उनको ये मेंबरशिप मिलेगी। इस वक्त जो सूरत हाल है, जो 12 रुकनी कमेटी है बनाई गई है, उसके नाम आपके सामने रखेंगे और आप बताएंगे कि ये कमेटी किस तरह से नया चीफ़ जस्टिस मुंतखब करेगी जो 26 अक्टूबर को हलफ उठाएंगे। 25 अक्टूबर को जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा रिटायर होने जा रहे हैं और 26 को नया चीफ़ जस्टिस अपना हलफ उठाएगा। इस कमेटी के अंदर 4 अरकान मुस्लिम लीग नवाज़ ग्रुप के हैं, 3 पीपल्स पार्टी के हैं, 1 MQM का है। ये हुकूमती बेंचों में से 8 हो गए। अपोजिशन में से 4 लोग हैं टोटल, जिनमें से एक PTI की तरफ से है, 2 सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की तरफ से हैं और 1 JUI फजलुर रहमान की तरफ से। ये टोटल 4 लोग हैं। इस कमेटी के अंदर जब 3 नाम रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सीनियर मोस्ट जजेस के भेजे जाएंगे, कमेटी उन तीनों नामों के ऊपर बहस करेगी और फिर 2/3 मेजॉरिटी के साथ जिस नाम के ऊपर यह मुत्तफिक होगी वो पाकिस्तान का अगला चीफ़ जस्टिस बनेगा। अब 2/3 मेजॉरिटी के लिए 8 वोटों का होना ज़रूरी है। तो 8 वोट जैसे मैंने आपको गिनवा दिए हैं कि वो हुकूमत के ऑलरेडी बन चुके हैं, लिहाजा अगला चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान वही लगेगा जिसको हुकूमत चाहेगी। मैं उन कमेटी के अरकान के नाम आपके सामने रख देता हूँ। इस वक्त उसमें सर फ़हरिस्त जो हैं वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ़ साहब हैं, एहसन इकबाल साहब हैं, शाइस्ता परवेज़ मलक हैं, राजा परवेज़ अशरफ हैं, सैयद नवीद कमर हैं, राना अंसार हैं। राना अंसार ये फ़ीमेल हैं, MQM से इनका ताल्लुक़ है, कराची से। इसके साथ साथ बहुत सारे वकला भी इस कमेटी में शामिल हैं, जिनमें बैरिस्टर गौहर अली ख़ान हैं, हामिद रज़ा हैं, फ़ारूक एच नाइक हैं, जिनका ताल्लुक़ पीपल्स पार्टी है, जो वाइस चेयरमैन पाकिस्तान बार काउंसिल भी हैं बाय द वे। आज़म नज़ीर तारड़ वफाकी वज़ीर कानून हैं, बैरिस्टर अली ज़फ़र PTI से, कामरान मुर्तज़ा ये JUI फजलुर रहमान की तरफ से। ये सारे जो वकला हज़रात हैं, आप सोचिए कि ये वो हैं जिन्होंने अगले चीफ़ जस्टिस का इंतखाब करना है और ये उन्हीं की अदालतों में 26 से पहले भी पेश होंगे और 26 तारीख़ के बाद भी। और ये वो लोग जब पेश होंगे उस जज के सामने जिनका इन्होंने इंतखाब किया है, तो क्या वो इनके ख़िलाफ़ कोई फ़ैसला दे सकेंगे? ये एक बड़ा सवालिया निशान है। अब इस चीफ़ जस्टिस का इंतखाब किस तरह से होगा? 12 रुकनी पार्लियामानी कमेटी होगी। उस कमेटी के 2/3 अरकान जिसका नाम चूज़ करेंगे वो अगला चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनेगा। उसका टेन्योर जो है वो 3 साल के लिए रखा गया है। 3 साल बाद वो ऑटोमेटिकली रिटायर हो जाएगा। उसकी रिटायरमेंट के 14 दिन पहले यही कमेटी या उस वक़्त की पार्लियामेंट की हैयत के एतबार से, पार्टियों के तनासब के एतबार से कमेटी दोबारा से तश्कील दी जाएगी। वो कमेटी 14 दिन पहले अगले चीफ़ जस्टिस का इसी तरह से 3 सीनियर मोस्ट जजेस में से इंतखाब करेगी। इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो 3 सीनियर मोस्ट जजेस हैं उनमें सर फ़हरिस्त जस्टिस मंसूर अली शाह हैं, दूसरे नंबर पे जस्टिस मुनीब अख्तर हैं और तीसरे नंबर पे जस्टिस याह्या अफरीदी हैं और चौथे नंबर पे जस्टिस अमीनुद्दीन हैं। तीसरे और चौथे नंबर वाले जो हैं वो दोनों हुकूमत की गुड बुक्स में हैं और पहले और दूसरे नंबर वाले जो हैं ये हुकूमत को सख्त नापसंद हैं, क्योंकि इन्होंने मखसूस नशिस्तों का जो केस था वो PTI के हक़ में इन्होंने फ़ैसला दिया था। लिहाजा इन दोनों के चांसेस नज़र नहीं आते। अब इन तीनों में से अगर वो याह्या अफरीदी का इंतखाब करते हैं तो याह्या अफरीदी जो हैं उनका अभी रिटायर होने के लिए उनकी 6 साल बाकी हैं। उनकी एज इस वक्त तकरीबन 59 ईयर्स है और 65 तक वो रह सकते हैं। तो 6 साल का टेन्योर है। जब उनको ऑफ़र की जाएगी तो 3 साल वो चीफ़ जस्टिस रह सकते हैं। तो क्या वो अपने अगले 3 साल की कुर्बानी देना पसंद करेंगे? ये एक बड़ा सवालिया निशान है। इसके अलावा जो जस्टिस मुनीब अख्तर हैं, अगर
ان کو دیکھا جائے جسٹس منیب اختر جو ہیں وہ جسٹس امین الدین، ان کے پاس صرف 1 سال ہے، وہ 30 نومبر 2025 تک وہ رہیں گے، اس کے بعد ریٹائر ہو جائیں گے، جو چوتھے نمبر پہ ہیں۔ تو کسی بھی طرح سے پہلے تینوں میں سے اگر کوئی ایک شخص اپنا نام وڈرا کرتا ہے، دوسرا اپنا وڈرا کرتا ہے، تو پھر چوتھے نمبر والے کو اس میں ایڈ اپ کر کے اس کو بنایا جا سکتا ہے۔ اس طرح سے اگر جسٹس امین الدین خان جو ہیں وہ چیف بنتے ہیں تو 1 سال بعد جب وہ ریٹائر ہو جائیں گے تو پھر 3 سینئر موسٹ ججز کا پھر اسی طرح سے ایک لسٹ آئے گی سپریم کورٹ کے رجسٹرار کی طرف سے اسی کمیٹی کے سامنے، تو کمیٹی ان تینوں میں سے پھر کسی کو چوز کرے گی۔ اب انٹرسٹنگلی 1 سال بعد بھی سینئر موسٹ یہی 3 ججز بنتے ہیں، منصور علی شاہ، منیب اختر اور یحییٰ فریدی۔ تو 1 سال بعد حکومت پھر اسی ایکسرسائز کو رپیٹ کرے گی اور پھر اپنی پسند کا جج نیچے سے، جیسے جمال مندوخیل ہیں، ان جیسا کوئی جج لا کے لگا سکتی ہے۔ تو یہ ایک میوزیکل چیئر بن جائے گی اور حکومت اپنی من پسند کا جج جب تک 2/3 میجورٹی ان کے پاس ہے وہ لگاتی رہیں گی۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگلے 2 سے 3 جو چیف جسٹسز ہیں اس حکومت کے ہوتے ہوئے وہ ان کی پسند کے لگائے جا سکتے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ قرہ کس کے نام نکلتا ہے۔ اگر جیسے میں نے بتایا کہ یحییٰ فریدی ہیں وہ بنتے ہیں تو وہ 3 سال کی انہیں قربانی دینی پڑے گی۔ اگر امین الدین آتے ہیں تو وہ صرف 1 سال رہ سکتے ہیں۔ ان کے بعد اگر یہ بھی کسی وجہ سے نہیں بنتے تو پھر اس کے بعد جمال مندوخیل ہیں، عائشہ ملک ہیں، پھر عطر من اللہ ہیں، اس طرح سے نام چلتے ہیں۔ جسٹس منیب اختر جو ہیں، جو سیکنڈ ان لائن ہیں، ان کا ٹینیور ہے 13 دسمبر 2028 تک، اور اگر ان کو چیف جسٹس اس وقت نامزد کیا جاتا ہے تو وہ 26 اکتوبر 2027 تک رہیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انہیں تقریباً 14 مہینے کی اپنی جو جج شپ ہے اس کی قربانی دینی پڑے گی۔ یا وہ ایکسیپٹ کریں گے یا وہ اپنا نام واپس لے لیں گے کہ سینئر موسٹ منصور علی شاہ ہیں، ان کو بنایا جائے۔ لیکن بہرحال اگر وہ بنتے ہیں تو 14 ماہ ان کو قربان کرنا پڑیں گے۔ یحییٰ فریدی بنتے ہیں تو ان کو 3 سال قربان کرنے پڑیں گے، اور اگر جسٹس امین الدین خان بنتے ہیں تو وہ 1 سال کے لیے رہیں گے، اس کے بعد پھر یہ ایکسرسائز دوبارہ سے رپیٹ ہوگی۔ پھر یہ ٹاپ 3 اگر امین الدین خان بنتے ہیں تو ٹاپ 3 پھر یہی ہیں، منصور علی شاہ، منیب اختر اور یحییٰ فریدی۔ اور جو جمال خان مندوخیل ہیں وہ 11 نومبر 2026 کو ریٹائر ہو رہے ہیں۔ اگر وہ کسی بھی طرح سے ان کو نیچے سے اوپر لے کے آیا جاتا ہے تو وہ 1 سال رہ سکتے ہیں، اور اس کے بعد پھر جو ہے وہ ایکسرسائز اسی میوزیکل چیئر میں آ جائے گی، پھر وہی کمیٹی، پھر انہی میں سے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ حکومت اس وقت اس 26ویں آئینی ترمیم کے بعد اس پوزیشن میں ہے کہ وہ ہر حال میں ان ججز کا راستہ روک سکتی ہے جو کسی نہ کسی طرح سے حکومت کے خلاف فیصلے ماضی میں دیتے رہے ہیں، جن میں سر فہرست منصور علی شاہ صاحب ہیں، منیب اختر ہیں، جسٹس عائشہ ملک ہیں، جسٹس عطر من اللہ ہیں، اور اس طرح سے اور 3-4 لوگ، اسپیشلی وہ جو 8 ججز ہیں جنہوں نے یہ مخصوص نشستوں کا فیصلہ دیا تھا۔ تو یہ پاکستان کی تاریخ کا بدقسمت ترین دور ہے آپ کے جوڈیشری کے حوالے سے اگر ہم بات کی جائے، کہ پہلی بار تاریخ میں ایسا ہو رہا ہے کہ سیاستدان پارلیمنٹ بیٹھ کے آپ کے چیف جسٹس کا انتخاب کر رہی ہے، ان کے انٹرویو کرے گی، ان کو پورا پورٹ فولیو ان کا دیکھے گی اور وہ ڈیسائیڈ کرے گی کہ ہمارے کیسوں کو کون سنے گا۔ یہی وہ کمیٹی ہے، ان کے جب کیسز، یہی وہ پارٹیاں ہیں جب ان کے کیسز جائیں گے سپریم کورٹ کے اندر، آپ سوچ سکتے ہیں کہ وہ ججز جو ان کے اپنے لگائے ہوں گے، جو پپٹس کی طرح کام کریں گے، وہ ان کے خلاف فیصلے نہیں دے سکیں گے۔ تو پاکستان کی جوڈیشری کا اس وقت دنیا کے اندر جو 138واں نمبر ہے، جو پہلے ہی اس وقت بہت قسم پرسی کا حال ہے اس کا، اور بہت برے حالات سے ہے جوڈیشری، ٹاپ ٹو باٹم، آپ سول کورٹ سے لے کے آنورڈ چلتے جائیں، ہر جگہ پہ بدماشی کے ساتھ فیصلے کروائے جاتے ہیں۔ ہائی کورٹ کے اندر، چیمبرز کے اندر جا کے بیٹھ کے گن پوائنٹ پہ زبردستی، دھونس اور دھاندلی سے، پریشر سے، ڈسٹرکٹ کورٹس کے اندر بھی اسی طرح سے، اور سپریم کورٹ جو ایک بچا ہوا ادارہ تھا اس کے اندر بھی اب جب ججز کی اپوائنٹمنٹ آپ اپنی پسند سے کریں گے تو اس کے بعد فیصلے بھی اپنی پسند سے آپ لیں گے۔ ناظرین، اس کا فیصلہ آپ لوگوں نے کرنا ہے کہ کیا یہ سارا سلسلہ اسی طرح چلتا رہے گا یا اس کو رکنا چاہیے۔ آپ کے پاس ایک طاقت ہے، ووٹ کی طاقت، جس کو آپ نے استعمال کیا لیکن بدقسمتی سے اس کا کوئی فائدہ نہ ہو سکا۔
لیکن اس وقت کم از کم ہر باشعور شخص کو، ہر پڑھے لکھے شہری کو اس کو کنڈیم کرنا چاہیے، اس پہ احتجاج کرنا چاہیے، اس کو نگیٹ کرنا چاہیے کہ یہ جو ایکسرسائز ہونے جا رہی ہے، ہو چکی ہے، یہ پاکستان کے مفاد میں نہیں ہے۔ اگر پاکستان کے اندر انصاف کا بول بالا کرنا ہے تو جوڈیشری کو آزاد ہونا چاہیے، ان کو پولیٹیسائز نہیں ہونا چاہیے، ان کے فیصلے آٹومیٹک سسٹم کے ذریعے سے ہونے چاہیے۔ اگر 3 اداروں کے سربراہان کو میرٹ پہ سینیورٹی کے اوپر لگانا شروع کر دیا جائے تو پاکستان کے بہت سارے مسائل حل ہو سکتے ہیں۔ آپ کا چیف آف آرمی اسٹاف، سپریم کورٹ کا چیف جسٹس، ہائی کورٹ کے چیف جسٹسز، اگر آپ ان کو سینیورٹی کی بیس پہ لگانا شروع کر دیں، یعنی جو سینئر موسٹ ہوگا وہ بنے گا، وہ سال کے لیے لگے، 2 سال کے لیے ہو یا 4 سال کے لیے ہو یا 6 مہینے کے لیے ہو، جب سینئر موسٹ آٹومیٹیکلی بننا شروع ہو جائیں گے تو پاکستان کا سسٹم ریفائن ہوتا چلا جائے گا، آپ کا عدالتی نظام جو ہے وہ ڈکٹیشن فری ہوتا چلا جائے گا۔ تو دعا کرتے ہیں، ہم بھی دیکھتے ہیں کمیٹی آج بیٹھی ہے، یہ کیا فیصلہ کرتی ہے، اس کا رزلٹ کیا نکلتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی آپ کو بتاتا چلوں کہ اس آئینی ترمیم کے خلاف جو ہے وہ کورٹس کے اندر پٹیشن دائر ہو چکی ہیں۔ اگر وہ ٹیک اپ ہو جاتی ہیں تو بڑا انٹرسٹنگ کیس ہوگا، اس کے فیصلے کیا آتے ہیں وہ بھی دیکھنے پڑیں گے۔ کل تک یہ کمیٹی فائنل کر چکی ہوگی کہ اگلا چیف جسٹس کون ہوگا۔ جو بھی فیصلہ آتا ہے اس کے اکارڈنگلی اگلی ویڈیو میں آپ سے پھر بات کریں گے، تب تک اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔